السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ چائنا نے امریکہ کو ایک سخت وارننگ دی ہے کہ نینسی پیلوسی اگر تائیوان گئیں تو وہ طاقت کا استعمال کریں گے اور ان کے جہاز کو وہاں پر نہیں اترنے دیں گے۔ ایک بڑا سوال پاکستان میں یہ اٹھ گیا ہے کہ کیا گفتگو ہوئی جنرل قمر جاوید باجوہ کی امریکی حکام کے ساتھ اور کون سی ایسی ڈیولپمنٹ تھی جس کے پیش نظر ان کو یہ بات کرنا پڑی۔ بڑی یہ امپورٹنٹ انفارمیشن ہے، امپورٹنٹ یہ خبریں ہیں اور اس وقت پاکستان میں انہی پر بات ہو رہی ہے۔ دوسری جانب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہیں عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کے خلاف جوڈیشل کمیشن میں ریفرنس بھیجا جائے۔ تو آنے والے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کشیدگی اور تناؤ ڈومیسٹکلی، لیکن یہ جو خبر آ رہی ہے امریکہ اور چائنا کے بیچ میں جو جھگڑا ہے، اگر یہ زیادہ بڑھتا ہے تو ہمارے لیے ایک پھر بڑا سوال ہوگا پالیسی میکرز کے لیے کہ وہ کیا فیصلہ کریں گے۔ جو اس وقت حکمران ہیں ان کے دل میں امریکہ کی محبت ہے، وہ مرے جا رہے ہیں اس محبت میں، اور وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے بغیر پاکستان سروائیو نہیں کر سکتا۔ امریکہ سول سپر پاور ہے، اگر ہم نے اس سے تعلقات خراب کیے بھلے اس کی کچھ بھی کاسٹ ہو تو ہم سروائیو نہیں کر سکیں گے۔ جبکہ جو پاکستان کے مفادات ہیں، پاکستان کے جو پاپولر لیڈر ہیں عمران خان، ان کا یہ خیال ہے، پاکستانی عوام کی اکثریت کا بھی یہ خیال ہے کہ امریکہ سے دوستی تو ضرور ہونی چاہیے، لیکن اس میں جو پاکستان کے مفادات ہیں ان پر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر چائنا کے ساتھ کمپیریزن ہے تو چین ہمیشہ پاکستان کا دوست رہا ہے، چین کی ہر چیز پاکستان کے لیے حاضر رہی ہے۔ تو چائنا کو ڈچ کرنا، چائنا سے دوری اختیار کرنا پاکستان کو بالکل دنیا میں آئسولیٹ کر دے گا، اور پاکستان اگر چائنا کی سپورٹ نہیں ہے تو یہاں پر بھارت کا مقابلہ کرنے کے لیے اور دیگر جو ریجنل چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان تنہا رہ جائے گا۔ کیونکہ جب انڈیا کے ساتھ بات ہوئے گی، انڈیا کا معاملہ سامنے آئے گا، تو یہاں پر ایک یہ پرسیپشن بھی ہے کہ امریکہ ایک ریلائبل دوست نہیں ہے۔ اگر بھارت نے پاکستان پر اگر کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی، یہ سچویشن اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ 1997 کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ کوئی بہت ہی اعلیٰ سطحی جو امریکی عہدیدار ہے، نینسی پیلوسی جو ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو کی اسپیکر ہیں اور ڈیموکریٹک پارٹی کی بڑی اہم لیڈر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ وہ 6-7 ممالک کا دورہ کرنے والی ہیں، جن میں سنگاپور وغیرہ، ملائیشیا اور کئی دوسرے ممالک شامل ہیں، لیکن اس دورے کے اختتام پہ وہ تائیوان بھی جائیں گی۔ اب یہ چیز جس سے امریکہ کی جو یہ بات ہے اس سے چائنا سخت ناراض ہوا، اور چائنا ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہے کہ تائیوان کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال نہ کرے، اور بظاہر 1970 کے بعد جب سے چائنا اور امریکہ کے ریلیشن شپ بنے تھے تو ون چائنا پالیسی پر ہی امریکہ عمل درآمد کر رہا ہے اور اس کو چھیڑ چھاڑ انہوں نے نہیں کی۔ لیکن اب نینسی پیلوسی کا جو دورہ ہے یہ ٹینشن میں بہت اضافے کا باعث بنے گا اور اس کا امپیکٹ پاکستان پر آئے گا۔ پریزیڈنٹ شی نے ٹیلی فون کر کے یہ بات کہی ہے صدر جو بائیڈن کو 2 دن پہلے کہ یہ معاملہ بڑا گمبھیر ہے اور یہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، اور اب جو خبریں آ رہی ہیں چائنا سے کہ اگر نینسی پیلوسی کا جہاز اترنے کی اس نے کوشش کی تائیوان میں تو پھر طاقت کا استعمال ہو سکتا ہے، اس جہاز کو روکنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، واپس بھیجنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، ایک بڑا کرائسس پیدا ہو سکتا ہے، اور اس پر پاکستانی کنفیوز ہیں، یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ یہاں پر کیا کریں۔ ڈومیسٹک جو اس وقت سچویشن ہے اس میں یہ سوال بہت اہم ہو گیا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کیوں ٹیلی فون کیا امریکنز کو، سینٹ کام سے بھی اور وینڈی شرمن سے بھی۔ میں اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ ان دونوں جو یہ صاحب ہیں، اکابرین ہیں، ان کا کوئی ایسا سٹیٹس نہیں ہے امریکہ میں کہ یہ کوئی صدر بائیڈن پر کوئی اثر انداز ہو سکیں۔ ایون جو سیکریٹری ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اینتھنی بلنکن، ان پر اثر انداز ہو سکیں، پالیسی میں تبدیلی کی یہ بات نہیں کر سکتے۔ تو ایسی کیا بات ہے کہ جس کی وجہ سے یہ فوری طور پر معاملہ ڈسکس کرنا پڑا؟ جو ذرائع بتاتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک دورہ ہوا جس میں طارق فاطمی صاحب جو آئے امریکہ کے دورے پر اور ان کی وینڈی شرمن سے بھی ملاقات ہوئی۔ وہ وزیر اعظم کے مشیر ہیں، یعنی پولیٹیکل، وہ ان کے اسسٹنٹ ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ۔ جب شروع میں اعلان ہوا تھا کابینہ کا تو ان کو اسپیشل اسسٹنٹ آن فارن آفس بنایا گیا تھا، لیکن
کیونکہ بلاول بھٹو وزیر خارجہ اور ہینا ربانی کھر وزیر مملکت بنائی گئی تھی، تو پھر یہ کہا گیا کہ جو طارق فاطمی صاحب ہیں وہ یہ کام نہیں کریں گے، تو ان کا ڈیزگنیشن میں سے فورن آفس نکال دیا گیا۔ لیکن فورن آفس میں وہی ہی از دا ون ہوز کالنگ شاٹس۔ بلاول بھٹو تو ایک نام کے وزیر خارجہ ہیں، دورے وارے کرتے ہیں، اور ہینا ربانی کھر کو اس لیے لگایا گیا تھا کہ شاید زرداری صاحب کا خیال تھا کہ وہ ان کو کچھ سکھا دیں گی، یا پتہ نہیں وہ کیا سکھا رہی ہیں انہیں، کیونکہ خود ان کی اپنی جو اپروچ ہے یا اپنی جو ان کی گرپ ہے فورن آفس پہ وہ کچھ زیادہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے دورہ کیا طارق فاطمی صاحب نے، اور امریکہ میں جو پاکستانی سفیر ہیں انور مسعود خان، انہوں نے سارے ان کی میٹنگز ارینج کی، تصاویر بھی آپ کے سامنے ہیں۔ وہاں پر ونڈی شرمن سے بھی ان کی بات ہوئی۔ امریکنز نے طارق فاطمی کو مکمل طور پر سفید، انہوں نے ہری جھنڈی دکھا دی، انہوں نے کہا کہ وہ کوئی آؤٹ آف دا وے جا کے کوشش نہیں کر سکتے۔ یہ بات آ کے طارق فاطمی نے بتائی جناب شہباز شریف صاحب کو، اور جو فورن آفس ہے اس نے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کیا طارق فاطمی کے دورے سے۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ فارن آفس کا اس دورے سے کوئی تعلق نہیں، حالانکہ سفیر صاحب نے ساری میٹنگز ارینج کرائیں اور وہاں پر سب کچھ انہوں نے کیا، ملاقاتیں کی، وگرنہ ان پرائیویٹ کیپیسٹی طارق فاطمی کسی سے بھی نہیں مل سکتے تھے۔ اور اس کے بعد میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں آپ کو ایک بتایا تھا کہ الصبح پرسوں ایک ملاقات ہوئی تھی شہباز شریف صاحب کی ریپورٹڈلی جنرل قمر جاوید باجوہ سے، تو اس میں شہباز شریف صاحب نے بتایا کہ اب معاملہ یہ ہو گیا ہے۔ تو پاکستان فوج کے سربراہ نے یہ بات بتائی امریکنز کو کہ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو ہم ڈیفالٹ کر سکتے ہیں، ہم ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہیں۔ اور یہی بات تھی جو عمران خان نے کہی کہ یہ کام پاکستانی فوج کے سربراہ کا نہیں ہے کہ وہ امریکہ کو فون کر کے وہاں سے کہیں وائٹ ہاؤس کو کہ وہ انفلوئنس اپنا استعمال کرے۔ اور میں جیسے آپ سے پہلے بات کی، پورے پاکستان میں یہ پرسپشن ہے کہ جن لوگوں سے رابطہ کیا گیا ان کی امریکہ میں کوئی ایسی اوقات نہیں ہے کہ وہ اس حوالے سے کوئی رول پلے کر سکے۔ لیکن عمران خان نے کہا کہ اگر آپ ان سے امریکن سے یہ کہیں گے کہ ہمیں اس حوالے سے آپ مدد کریں، تو وہ آگے سے جواب میں کچھ کہیں گے آپ کو، کہ جیسے وہ کہتے رہے ڈو مور، تو وہ پھر پاکستان کے بہت سارے معاملات پر وہ کمپرومائز ہوگا۔ اور یہ چیز ضروری ہے کہ یہ عوام کے سامنے ہونی چاہیے، اور یہ کام سیاست دانوں کا ہے۔ آرمی سربراہ جو ہیں ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ڈپلومیٹیکلی اس طریقے سے وہ یہ کوششیں کریں۔ تو پورے پاکستان میں اس وقت یہ بات ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی ہے، ٹویٹر پر، فیس بک پر، ہر جگہ یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ یہ کیا ضرورت تھی، اور اب یہ کیوں اس طرح یہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور یہ جو ابھی چائنا اور امریکہ کے بیچ میں جو کشیدگی ہے، تو اس میں پھر پاکستان کیا رول پلے کرے گا اگر کوئی ایسی سچویشن ہو جائے۔ تو یہ بڑی ایک گمبھیر سچویشن ہے، اور اسی بیچ میں عمران خان کی جو گرفت ہے وہ مضبوط ہوئی ہے اقتدار پر۔ ڈپٹی اسپیکر بھی پنجاب اسمبلی میں واسق قیوم وہ بلا مقابلہ الیکٹ ہو گئے ہیں۔ جو نون لیگ ہے وہ مقابلے میں نہیں آئی کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ وہ جیت نہیں سکتے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، اور علی حیدر گیلانی جو یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے ہیں وہ اس الیکشن سے ہی بھاگ گئے۔ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کے حوالے سے ریفرنس جوڈیشل کمیشن میں بھیجنے کے لیے عمران خان صاحب نے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ صلاح مشورہ ہوا ہے، اور اس بات کا امکان ہے کہ ان کے خلاف ریفرنس بھیجا جائے جوڈیشل کمیشن میں، کیونکہ ان کو علیحدہ کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ آج عمران خان صاحب نے پاکستان بھر میں جو وکلاء کے نمائندے ہیں ان سے ملاقاتیں کی ہیں، ان کو بلایا، اور عدلیہ کے خلاف جو نون لیگ نے جو کیمپین شروع کی ہے اس کے لیے ایک حکمت عملی بنانے پر غور کر رہی ہے تحریک انصاف، کہ یہ جو میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، مین سٹریم میڈیا پر صحافی، وکیل جو یہ جسٹس عمر عطاب بندیال کو نشانہ بنا رہے ہیں اس کی روک تھام کی جائے۔ آنے والے وقتوں میں ایسا لگ رہا ہے کہ جو سیاسی ٹیمپریچر ہے اس میں اضافہ ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، کیونکہ ابھی تک ایسی کوئی انڈیکیشن نہیں ملی کہ جس سے یہ لگے کہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ اور جیسا کہ نون لیگ دعویٰ کرتی ہے، لگتا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک دفعہ پھر بھرپور سپورٹ جو ہے وہ اس حکومت کو حاصل ہو گئی ہے، اور ڈالر کی قیمت اسی لیے اوپر جا رہی ہے، اقتصادی صورتحال خراب سے خراب تر ہو رہی ہے، لیکن یہاں پہ لوگ اپنی ایگو، ذاتیات اور چھوٹے موٹے جو مفادات ہیں اس کے خاطر صف بندی وہ کر کے بیٹھے ہیں۔ پاکستان کا کوئی نہیں سوچ رہا۔ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک جلد ملاقات ہوگی انشاءاللہ، اللہ نے کے بعد۔